دوسری چیز تھی فراغت کا وقت، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو فراغت کا وقت دیا ہوا ہے تو اس کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں نے بتایا کہ ہر انسان بڑا مصروف ہے، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو شام کب ہو جاتی ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسی مصروفیات ہوتی ہیں کہ ہفتہ کب گزر گیا معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، دن نہیں ہفتہ کب گزر گیا معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے اور اس میں سے فراغت کا وقت دیا ہے تو اس کو انجوائے کیجیے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اگر ذرا سی تھوڑی بہت دیر کے لیے فارغ ہوئے تو ہم زبردستی اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں۔ زبردستی کیسے کرتے ہیں؟ بھئی اللہ نے آپ کو جو ہے کام وغیرہ سے تھوڑا سا فری کر رکھا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ بالکل ساری چیزوں کو الگ کر کے بس ٹھنڈے دماغ سے اپنے بارے میں سوچیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیسے رہنا چاہیے، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا چاہیے، مجھے اپنی زندگی میں کس طریقے سے غلط باتوں کو نکال کر کے اور صحیح طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کام میں ادھر ادھر مصروفیت، بھاگ دوڑ، یہ کام وہ کام، اور جب تھوڑا سا فراغت کا وقت ملا تو موبائل نکالا اور یوٹیوب پہ نکال کر کے جو ہے کوئی ویڈیو دیکھنی شروع کر دی۔ اللہ نے فراغت کا وقت دیا تھا، بیوقوف انسان اپنے بارے میں سوچتا تو اس کو بھی مصروف کر لیا کہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ یہ بڑے نقصان کی چیز ہے، مطلب ہم لوگ زبردستی اپنا آپ کو مشغول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت اور موقع دیا ہے فراغت کا تاکہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنے پریوار کے بارے میں سوچیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں، اور سب سے اہم چیز اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ بھائی ہم لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن ہمیں یہ دنیا چھوڑنی ہے، اور یہ دنیا چھوڑ کر کے ہمیں قبر میں سونا ہے، ایک لمبی زندگی جینی ہے آخرت کی۔ تو اس کے لیے ہمیں بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کیا کیا کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے۔ جب انسان کا مائنڈ فری ہوتا ہے تو انسان بہت تیزی کے ساتھ اچھی چیزیں سوچتا ہے، اور جب مائنڈ بیزی ہوتا ہے تو وہ چاہ کر کے بھی ہے نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں خیر کی لیکن کر ہی نہیں پاتا، اس کا مائنڈ اتنا بیزی ہوتا ہے۔ آج کل تمام لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو فراغت بھی ہے نا تو انہوں نے زبردستی اپنا آپ کو یہ مشغول کر رکھا ہے کہ یہ موبائل نے تباہ کر رکھا ہے۔ جہاں تھوڑے سے فری ہوئے موبائل اٹھا کر کے بیٹھ گئے، جہاں تھوڑے سے فری ہوئے موبائل اٹھا کر کے بیٹھ گئے اور اس میں لگے ہوئے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو اللہ نے فراغت کا وقت دیا ہے، تھوڑا ٹائم فری ملا ہے، تو اس موبائل کو رکھ دو ایک طرف۔ اور بعض لوگوں کی تو یہاں تک کیفیت ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر تک موبائل لے کر کے جاتے ہیں اور سیٹ پر بیٹھے ہیں اور وہاں بھی موبائل چلا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے حد ہے، یہاں تو جو ہے کچھ ہوش میں کام لے لیں۔ مطلب زبردستی اپنا آپ کو مصروف بنا رہے ہیں، زبردستی اپنا آپ کو مصروف بنا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے مائنڈ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں، بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں، اور پھر انسان چاہ کر بھی نہ اپنے بارے میں، نہ اپنے پریوار کے بارے میں، نہ اپنے مستقبل کے بارے میں، نہ اپنی آخرت کے بارے میں، کسی کے بارے میں صحیح سے نہیں سوچ پاتا، کیونکہ اس کا تو دماغ ہی پہلے انتشار کا شکار ہے نا، وہ تو کہیں اور بٹا ہوا ہے، کہیں اور مصروفیت کا شکار ہے۔ لیکن جب انسان فری دماغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو کھولتے ہیں، اور وہی کام، چھوٹے چھوٹے کام جن میں وہ الجھا ہوا ہوتا ہے نا، تو آدھے کام تو انسان کی سوچ سے حل ہو جاتے ہیں جب وہ انسان فری دماغ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو فری وقت دیا ہے تو اس کو عمدہ کام میں لگاؤ، اور اگر تم سے کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو کم سے کم اتنا ہی کہتے رہا کرو، اللہ آپ کا ہر حال میں شکر ہے، اللہ آپ کا ہر حال میں شکر ہے، اللہ آپ نے جو نعمتیں دی ہیں آپ کا میں اس پر بہت شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ نے جو مجھے صحت دی ہے میں اس کے اوپر آپ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ جب تنہائی میں ہو، فراغت کے وقت میں ہو تو اس طرح کی چیزیں کیا کریں، آپ کی زندگی اتنی پرسکون بن جائے گی، اتنی پرسکون بن جائے گی کہ جس کام کو آپ 2-4 مہینے میں کرتے ہیں نا، تو یقین جانیے اگر آپ کا دماغ فریش ہوگا تو آپ ایک ہفتے کے اندر جو ہے نا 6 مہینے کے کام کر ڈالیں، اور اگر آپ کا دماغ مصروف ہوگا تو ایک ہفتے کے کام میں بھی آپ 1 مہینہ لگا دیں۔
اس لیے حدیث میں جو بیان فرمایا گیا کہ اگر فراغت کا وقت ملا ہوا ہے اور صحت کا وقت ملا ہوا ہے تو یہ بہترین نعمتیں ہیں، ان کا فائدہ اٹھاؤ۔ سمجھ گئے بھائی؟ تو اس لیے آج فراغت کا وقت تھا، میرے ذہن میں کوئی بیان نہیں تھا، تو اس لیے آج بیان کی چھٹی تھی۔ سمجھ گئے بھائی؟ بیان کی چھٹی تھی، نہیں تھی، بیان ہوا نہیں ہوا، تو چھٹی نہ چاہتے ہوئے بھی چھٹی نہیں ملی۔ وہ ایک بڑا پرانا شعر ہے، بڑے لوگ سنایا کرتے تھے، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ جو محبت کا سبق ہوتا ہے نا، جب آپس میں محبت ہوتی ہے تو وہاں کوئی چھٹی نہیں ملا کرتی، اس میں تو بھائی یہی رہے بھائی، چھٹی کچھ نہیں، یہاں کوئی اتوار نہیں، بس بیٹے سے محبت ہے تو بیٹا بس تم میرے پاس رہو، یہاں کوئی چھٹی نہیں ہے، محبت میں کوئی چھٹی نہیں ملا کرتی۔ تو یہ بیان اور جمعہ ایک ایسا تعلق 10-11 سال سے مستقل کرتے کرتے ہوئے ایسا ہو گیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ بیٹھنا پڑتا ہے اور کچھ نہ کچھ بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب فراغت کا وقت دیا ہے تو اس کو کامیاب بنائیے، اس کو اپنے اوپر لگائیے، اپنے بارے میں سوچئے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچئے، ورنہ کون سے لمحے میں آپ بند ہو جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آپ یہ سوچتے ہو کہ دنیا آپ کا ساتھ دے گی، کوئی ساتھ بات نہیں دیتا ہے دنیا میں۔ اگر آپ یہ سمجھو نہیں میرے تو فلاں آدمی محبت کرتا ہے، فلاں محبت کرتا ہے، تو یہ سب دھوکے کی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے واقعتاً کوئی محبت کرتا ہے تو اس سے کہو کہ جب مجھے قبر میں ڈالا جائے تو محبت ہے تو میرے ساتھ تو بھی بند ہو کے دکھانا، ایک بھی بند نہیں ہوگا، سب اکیلے ڈالیں گے آپ کو۔ تو ایسی چیزوں کو ذرا سوچا کرو۔ جب تک بس آپ دنیا میں چل رہے ہیں وہ جب تک کی محبت ہے، اتنی تو محبت ہوگی، روؤں گے ہاں یہ چلا گیا، لیکن آپ کے ساتھ اگر قبر میں بند کیا جائے، اگر میں کہوں آپ کون کون محبت کرتا ہے، بس میں نے ہاں تو بہت محبت ہے، اس کے بغیر تو بالکل دل نہیں لے گا، بہت جو ہوگا، اور انہیں پکڑ کے گئے ہو کہ ٹھیک ہے ان کو پکڑو، اور جب ان کے جنازے میں نے ڈالا پکڑو بھی نہیں، ڈالو انہیں قبر میں، تو چیخ ایسی مچائیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے بس یہ سب دنیا کی دھوکے کی چیزیں ہیں۔ گہرائی سے سوچنا چاہیے، گہرائی سے سوچنا چاہیے کہ آپ تنہا خود ایسے شخص ہیں جو آپ اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو کوئی دوسرا انسان کامیاب نہیں بنا سکتا، واحد آپ ہیں، واحد آپ خود ہیں جو اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔